اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ناظرین کرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان کی آمد پر آپ تمامی مومنین و مومنات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہوئے کچھ باتیں ماہ مبارک رمضان کی فضیلت اور اہمیت اور اس کی برکت سے متعلق بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ یہ مہینہ تمام مہینوں میں سب سے افضل ہے، اور یہ مہینہ اس اعتبار سے بھی افضل ہے کہ اسلامک کیلنڈر کا 9 نمبر کا مہینہ ہے، اور اگر میتھمیٹک اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو 9 کا نمبروں میں سب سے بڑا نمبر 9 کا ہوتا ہے۔ لہذا اس اعتبار سے بھی اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ مہینہ نمبر کے اعتبار سے بھی بڑی عظمت اور بڑی بلندی اور برتری رکھتا ہے کہ اس کا نمبر بھی سب سے بڑا نمبر ہے، اور روایات اور احادیث میں اس مہینے کو سید الشہور یعنی مہینوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ اس لیے یہ مہینہ بہت بابرکت اور بہت عظیم مہینہ ہے۔ اس مہینے کے سلسلے میں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ شہر اللہ ہے، اور ہر وہ چیز کہ جس کی نسبت کسی دوسری چیز کی طرف دی جاتی ہے منسوب اپنے منسوب الیہ سے کسب تعریف کرتا ہے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے کسب تعریف کرتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز جس کی نسبت کسی کی طرف دی جاتی ہے، اگر وہ شخصیت یا وہ ذات کہ جس کی طرف نسبت دی جا رہی ہے وہ بہت عظیم اور بہت بامرتبہ ہے، تو جس چیز کی نسبت اس کی طرف دی جا رہی ہے اس کی بھی بہت زیادہ ویلیو اور بہت زیادہ اہمیت ہو جاتی ہے۔ اس مہینے کی اہمیت کے سلسلے میں یہی ہے کہ قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 میں ارشاد الہی ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید نے اور روایات میں اور بھی اس مہینے کی بہت عظمت بیان فرمائی گئی ہے۔ اس مہینے کے سلسلے میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ رحمت خداوندی سے دور ہے وہ انسان کہ جس کی زندگی میں ماہ مبارک رمضان بھی آئے اور وہ اپنے آپ کو معاف بھی نہ کروا پائے۔ لہذا یہ مہینہ رحمتوں کا ہے، برکتوں کا ہے، معافی اور توبہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی بڑی برکتیں ہیں۔ اس مہینے کے سلسلے میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اس مہینے کو رمضان کیوں کہتے ہیں۔ علماء کرام اس کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں کہ دیکھیے کتنا عظیم مہینہ ہے اور اس کی کتنی برکتیں ہیں کہ جسے انسان کو اپنے شامل حال کرنی ہے اور انسان ان تمام برکتوں سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کو رمضان کیوں کہتے ہیں، اس سلسلے میں علماء کرام نے یہ بیان فرمایا ہے، انہو من الرمز، رمضان کا روٹ ورڈ ہے رمز، اور رمز کہتے ہیں اس بارش کو، وہ ہوا مطرن یاتی فی وقت الخریف، اور رمز اس بارش کو کہتے ہیں جو آٹم سیزن کے بعد آتی ہے۔ اور یہ بارش کرتی کیا ہے؟ کا درختوں سے گرد و غبار کو صاف کر کے درختوں میں نئی شاخیں اور نئے پتے پیدا کرتی ہے، یہ پہلی بارش۔ تو اسی سے رمضان بنا ہے۔ رمضان یعنی اس ماہ رحمت کو کہتے ہیں، اس ماہ مغفرت کو کہتے ہیں، اور اس معافی والے مہینے کو کہتے ہیں کہ جو مومنین کی زندگی میں بالکل اس بارش کی طرح آتا ہے جو پتجھڑ کے بعد ہوتی ہے۔ وہ بارش جیسے پودوں کو دوسری چیزوں کو نئی زندگی عطا کرتی ہے، ایسے ہی یہ ماہ مبارک رمضان مومنین کی زندگی میں آ کر ان کے گناہوں کو معاف کروا کر انہیں ایک اچھی اور بہترین زندگی عطا کرتا ہے۔ ہمارے دامن کردار پر جو گمراہیوں کے اور جو گناہوں کے داغ ہوتے ہیں، ان گمراہیوں کے داغ کو
نشانوں کو، گناہوں کو اس میں معاف کرایا جا سکتا ہے، اور ایک بہترین زندگی، اگلی زندگی، ایک بہترین زندگی حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو یہ اس کے رمضان کی، ماہ مبارک رمضان کے نام کی برکت ہے کہ اس کے نام میں پروردگار عالم نے یہ انتظام فرمایا ہے، اور پھر ایک حکم بھی تعلیم فرمایا گیا ہے، ایک ادب بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ ایسے مت کہیے کہ رمضان آیا یا رمضان گیا، بلکہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ احترام کے ساتھ نام لیجئے کہ ماہ مبارک رمضان آ گیا ہے اور ماہ مبارک رمضان مکمل ہو گیا ہے۔ تو اس کے نام کا بھی بڑا احترام ہے کہ جن پر ہمیں خاص توجہ دینی چاہیے۔ ماہ مبارک رمضان کے آمد سے پہلے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ جس خطبے میں ماہ مبارک رمضان کے آنے کی فضیلت اور برکت بیان فرمائی، اور اس خطبے کا آغاز اس طرح سے فرمایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ۔ اے لوگو، اللہ کا مہینہ رحمت، برکت اور مغفرت کے ساتھ آ گیا ہے۔ اس پہلے ہی جملے پر، خطبہ شعبانیہ کے پہلے ہی جملے یا پہلی ہی لائن پر اگر انسان غور کرے تو اس میں بڑے پیغام ہیں۔ پہلا پیغام تو یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے ماہ مبارک رمضان کے آنے کا جب اعلان فرمایا تو یہ اعلان مسلمانوں یا مومنین سے خاص نہیں کیا، بلکہ اس اعلان کو عام کر دیا اور ارشاد فرمایا: اے لوگو۔ یہ نہیں کہا اے مسلمانوں یا اے مومنوں، نہیں کہا اے لوگو۔ تو اس اعلان سے یا اس پہلی لائن سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں سب کے لیے عام اور کامن ہوتی ہے، ان رحمتوں کو خاص نہیں کیا جا سکتا، چونکہ ماہ مبارک رمضان جو چیزیں لے کر آ رہا ہے وہ چیزیں اتنی عظیم اور اتنی باقیمت ہے کہ جس کی ضرورت ہر انسان اور ہر چیز کو ہے۔ مثلا رحمت ہی لے لیجئے، اگر ہم رحمت پر غور کریں تو یہ رحمت اللہ کی ایک اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کی ضرورت ہر کسی کو ہے، اور اس نعمت کے ساتھ ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے تو اس کی نعمتیں کامن ہیں، اس کی نعمتیں عام ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول نے اس کے آنے کی خوشخبری پوری انسانیت کو دی ہے۔ لہذا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کا مہینہ ان تمام چیزوں کے ساتھ آ رہا ہے، جس میں رحمت بھی ہے، مغفرت بھی ہے اور جس میں برکت بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مہینے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ دیکھیے ماہ مبارک رمضان تو آ ہی رہا ہے مغفرت کے ساتھ، ماہ مبارک رمضان تو آ ہی رہا ہے رحمت کے ساتھ۔ اب اس مہینے میں رحمت اور برکت حاصل کرنا، اس پہ تعجب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تعجب ہی اس پر ہونا چاہیے کہ ایک انسان ماہ مبارک رمضان درک بھی کرے، اپنی زندگی میں شامل بھی کرے اور وہ اپنے آپ کو معاف بھی نہ کروا پائے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک انسان سمندر کے نزدیک بھی رہے اور وہ پیاسا بھی رہ جائے۔ سمندر کے نزدیک رہ کر پانی حاصل کرنے پر تعجب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سمندر کے نزدیک رہ کر پیاسا رہ جانے پر تعجب ہونا چاہیے۔ ماہ مبارک رمضان کے آنے کے بعد اپنے آپ کو معاف کروانے پر تعجب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تعجب ہی تب ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی میں ماہ مبارک رمضان بھی آئے اور ہم اپنے آپ کو معاف بھی نہ کروا پائے۔ تو ناظرین کرام، یہ ہے ماہ مبارک رمضان کی فضیلتیں اور عظمتیں اور برکتیں، اور اللہ کے رسول نے اس خطبے میں آگے ارشاد فرمایا: نومکم فیہ عبادہ وانفاسکم فیہ تسبیح۔ اس مہینے میں سانس لینا تسبیح الہی ہے اور اس مہینے میں سو جانا عبادت پروردگار ہے۔ یہ اس مہینے کی عظمت ہے۔ ایامہ افضل الایام ولیالیہ افضل اللیالی وساعاتہ افضل الساعات۔ اس کے دن تمام دنوں میں سب سے افضل، اس کی راتیں تمام راتوں میں سب سے افضل، اس کے لمحات تمام لمحات میں سب سے افضل۔
تو اتنا افضل، اتنا بافضیلت، اتنا بابرکت مہینہ ہماری زندگی میں آ رہا ہے اور رحمت اور برکت اور مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے، لہذا مالک کی بارگاہ میں پوری تیاری کے ساتھ اس مہینے کی ساری نعمتیں اپنے شامل حال کرنے کی توفیق کے ساتھ ساتھ مالک کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، خدایا اس مہینے کی ساری برکت رحمتیں ہمارے شامل حال فرما اور ہمیں اپنی بارگاہ سے مغفرت کا تحفہ عنایت فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔